السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سادیہ غوث اور میں ہوں علی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، آئی ایم ایف کے دباؤ پر تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ ٹیکس وصولیوں میں 271 ارب روپے اضافے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی ہر ماہ 4 روپے بڑھا کر فی لیٹر 30 روپے تک لے جائی جائے گی۔ بجلی مزید مہنگی ہونے کا بھی امکان ہے۔ آئی ایم ایف کے آگے سر تسلیم خم، عوام پر پھوٹے گا منی بجٹ کا بم۔ وزارت خزانہ کا تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ترمیمی فنانس بل میں 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 271 ارب روپے بڑھا کر 6000 ارب تک لے جایا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی بھی ہر ماہ 4 روپے بڑھائی جائے گی۔ فی لیٹر لیوی کو 30 روپے تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، ترقیاتی بجٹ میں بھی 200 ارب روپے کا کٹ لگے گا۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی بھی تجویز منی بجٹ میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر ٹیکس کی چھوٹ ختم ہوگی۔ ڈبوں میں پیک کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر بھی پابندی کی تجویز رکھی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ منی بجٹ میں 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ لگژری گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کاسمیٹکس کے سامان پر بھی ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ اجلاس میں پرانے کرنسی نوٹس کی تبدیلی کے لیے وقت بڑھانے کا بھی فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ صنعت و پیداوار سے متعلق رپورٹ اور شوگر سیکٹر میں اصلاحات پر رپورٹس پیش کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک صرف 24 روز بعد ایک بار پھر مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں 1% تک اضافے کا خدشہ ہے۔ صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ قرض مہنگا ہونے سے صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری متاثر ہوگی۔ ایک ماہ میں دوسری بار چلے گی شرح سود میں اضافے کی تلوار۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا امکان ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں اضافے سے قرض مزید بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں کمی ہوگی۔ اجلاس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹس کو مزید بڑھایا جائے گا۔ سینٹرل بینک یہ کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس کی بڑھنے سے آپ کی انفلیشن کو کرب کرنا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ کی بورنگ کاسٹ بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے رکنا شروع ہو جائیں گی اور غالباً گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاروں نے بھی ممکنہ اضافے کو تکلیف دہ صورتحال قرار دے دیا۔ آج دوبارہ مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ انویسٹرز کو، کیپٹل مارکیٹ کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھنے کا ہے، جو کیپٹل مارکیٹ کے لیے نہیں، کافی بڑی بڑی انڈسٹریوں کے لیے بھی تکلیف ہے۔ آج بھی اضافہ کیا گیا تو انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بالکل رک جائے گی اور اس سے جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ اور ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے بہت بڑا جو ہے دھچکا ملے گا۔ اسٹیٹ بینک نے صرف 24 روز قبل 19 نومبر کو بنیادی شرح سود میں 1.5% اضافہ کیا تھا، جس کے بعد شرح سود 8.75% ہو گئی تھی۔ بات یہی نہیں رکے گی، اگلے ماہ یعنی جنوری میں بھی ایک اور مانیٹری پالیسی آئے گی۔ اسٹیٹ بینک آج پھر شرح سود بڑھانے جا رہا ہے۔ عوام کو مہنگائی کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا اسے تبدیلی کہتے ہیں؟ حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت پر تنقید۔ بیان میں مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ حکومت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ 3 سال میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکی۔ حکومت کی ناقص کارکردگی نے مایوس کیا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب گیس کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ بیساکھیاں ہٹتے ہی حکومت ایک دن میں گر جائے گی۔ بیساکھیوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ملک کا نظام جمہوری اقدار پر قائم نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جمہوری نظام ضروری ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر وار، کہا اسٹیٹ بینک آزاد ہے، جو کرے گا بھگتنا پڑے گا۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے، یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔
तहरीक अदम एतमाद वहाँ पर आती है जहाँ निज़ाम जमहूरी इक़दार और आइन के मुताबिक हो। हमारा मुल्क का निज़ाम नहीं है। स्टेट बैंक आज आज़ाद है, जो वो करेगा आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी कैपिटलाइजेशन जो है वो आज आधी रह गई है। आला अदालतें जो एक अकामे की फीस न लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश बैठी। आज जरूरत है अदलिया को कि अवाम का एतमाद बहाल करें। जिस मुल्क में अवाम का एतमाद अदलिया से उठ जाए वो निज़ाम नहीं चलता। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल है। चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है। 18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। अदालती खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि E11 की कच्ची आबादी में अगर फैक्ट्री गैर कानूनी है तो पहले फैक्ट्री को गिराया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि फैक्ट्री गिराए बगैर कोई झुग्गियों को हाथ न लगाए। अदालत ने CDA के नोटिस मुअत्तल कर दिए हैं। मजीद तफसीलात आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद E11 में झुग्गियों के खिलाफ CBI ऑपरेशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली कराने के नोटिस को मुअत्तल कर दिया और झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन पर 10 जनवरी तक हुक्म इम्तनाई दे दिया थी। अदालत का कहना था कि झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्रीज अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं फिर झुग्गियां गिराएं। CDA का मौक़िफ़ है कि ग्रीन एरिया की वजह से इस इलाके को क्लियर करवाया जा रहा है। अदालत का कहना था कि अदालत पर जाहिर हुआ है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर एक गैर कानूनी बिल्डिंग भी तामीर की गई है। CDA ने NOC दिया है तो अदालत को मुतमईन करें कि किस कानून के तहत उसे NOC दिया गया। झुग्गियों वालों के भी हुकूक हैं, अदालत इजाजत नहीं देगी कि इनके हुकूक को की खिलाफ वर्जी की जाए। अदालती मामलीन ने कोर्ट के हुक्म पर I11 झुग्गियों का विजिट करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने खातून की आर्जी दरख्वास्त को रिट पिटीशन में तब्दील करके केस की समाअत की। अदालती मामलीन ने झुग्गियों के साथ एक फैक्ट्री की भी निशानदेही की और जो CDA जो वकील है उनका कहना था कि हमने झुग्गियों वालों को नोटिस इशू किया है, ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन गई। बिलावल भुट्टो ने झूठ बोलकर काले कानून का दिफा किया। सिंधियों को जरदारी और PP के चुंगल से निकालेंगे, जरदारी के चुंगल से निकलने के बाद ही आजाद होंगे। मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, उर्दू बोलने वालों को अकलियत करार दिया गया। सब ये जान ले कि कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा सिंध हमारा है। सिंध में जुनूनियत, लिसानियत और ताकत के नशे में फिरौनियत उभर कर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद कराएंगे। हमारी असल फतह का दिन वो होगा कि जब सिंध इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद होगा, हम उस दिन आजाद होंगे। तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अकलियत का ताना देते हो। सिर्फ कराची मेरा नहीं है, कराची से कश्मीर तक सब मेरे हैं, सब मेरा है। ये पूरा सिंध मेरा है, ये हम सिंध के वारिस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुशीर खजाना शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हातमी फहरिस्त जारी कर दी है। मुशीर खजाना PTI के टिकट पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। इसी तरह ANP के अमीर ज़ादा जो है वो उम्मीदवार है। JY का जो उम्मीदवार है उसका ज़ाहिर शाह नाम है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मोहम्मद सईद को मैदान में उतारा है। सेनेट की इस खाली नशिस्त पर 20 दिसंबर को जो है इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली, अपडेट करने के लिए। वजीर बल्दियात पंजाब महमूदुर रशीद कहते हैं कि पंजाब में पहली बार बल्दियात का निजाम बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। 11 मेट्रोपॉलिटन के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। बल्दियाती सेटअप में टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात EVM पर होंगे। पंजाब की तारीख में इससे पहले कभी इतना पावरफुल निजाम नहीं। ये माजी की तरह की कोई लोकल बॉडीज नहीं है, ये मुकामी हुकूमतों का एक बाइख्तियार निजाम जो है वो कायम होने के लिए जा रहा है। पंजाब के अंदर 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के मेयर
براہ راست عوام منتخب کریں گے. 25 جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں ان کے چیئرمین بھی براہ راست عوام جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں گے. اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے. اسلام آباد کے اندر یہ الیکشن جو ہے وہ EVM پہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی جو آئندہ 3-4 ماہ کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو کوشش کی جائے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ انداز کے ساتھ EVM کے اوپر ان کا انتخاب ممکن ہو. بلدیاتی انتخابات میں پشاور سٹی میئر کی نشست سب کی توجہ کا مرکز ہے. میئر کے لیے 14 امیدوار میدان میں ہیں. PTI, JUI, پیپلز پارٹی اور ANP میں کڑا مقابلہ متوقع ہے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل سج گیا. 17 اضلاع میں مختلف نشستوں پر 37,752 امیدوار میدان میں. بلدیاتی انتخابات میں پشاور سٹی میئر کی سیٹ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز. پشاور میئر کے لیے 14 امیدوار میدان میں، لیکن PTI کے رضوان بنگش، JUI کے زبیر علی، PPP کے ارباب زرق خان اور ANP کے شیر رحمان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. جس طرح ہمیں 2013 میں ہمیں انشاءاللہ عوام نے منتخب کیا، پھر 2015 میں کیا، پھر 2018 میں، انشاءاللہ 2021 میں ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے انشاءاللہ. ہم پشاور کی ترقی اور تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور عوام کی تعاون سے کریں گے. عوام انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ہم جو سب سے پہلے جو لوگوں کو جو بیسک مسائل ہے، صاف پانی کی ایشوز ہیں، سینیٹیشن کی ایشوز ہیں، ٹریفک کی ایشوز ہیں، اس پہ کام کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بڑے پروجیکٹس بھی یہاں پہ لے آئیں. پشاور سٹی تحصیل صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر مشتمل ہے. گزشتہ عام انتخابات میں 7 حلقوں پر PTI کا پلڑا باری رہا تھا، لیکن اب پشاور سٹی میئر کا تاج کس کے سر سجے گا، یہ فیصلہ 19 دسمبر کو پشاور سٹی تحصیل کے 8,80,000 ووٹرز کریں گے. کیمرہ مین عادل زادہ کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور. اومیکرون ویریئنٹ سے متاثرہ ممالک میں موجود پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. NCOC نے C کیٹیگری میں شامل ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو سفر کی اجازت دے دی ہے. 31 دسمبر تک نائکوپ اور POC کے حامل افراد سفر کر سکتے ہیں. NCOC کے مطابق مسافروں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور PCR ٹیسٹ لازمی ہوگا. اومیکرون ویریئنٹ سے متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ لازمی کرنا ہوگا. جن ممالک میں 15 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی، ان مسافروں کو ویکسینیشن مکمل کرانا ہوگی، جو آئندہ سال 31 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے. ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مزید 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. خیبر پختونخوا میں پروفیسر ڈاکٹر افضل عالمگیر بھی کورونا سے جاں بحق ہو گئے. وہ انچارج اناٹومی ڈپارٹمنٹ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد تھے. مثبت کیسز کی شرح 0.67% ریکارڈ کی گئی. 24 گھنٹے میں 36,944 ٹیسٹ کیے گئے. 250 کیسز رپورٹ ہوئے. 9,120 فعال کیسز ہیں. برطانیہ میں اومیکرون سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے عوام سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی اپیل کر دی. کہا اومیکرون کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں. برطانوی سائنسدانوں کے مطابق اومیکرون کے خلاف موجودہ ویکسین زیادہ مؤثر نہیں دکھائی دے رہی. برطانیہ میں مزید 10 افراد اومیکرون کا شکار ہو گئے ہیں. متاثرہ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی تھی.